ماہ رجب کا چاند نظر آتے ہی اللہ کے رسول دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں ماہ رجب میں برکت عطا فرما، ماہ شعبان میں برکت عطا فرما، اور خیر و عافیت سے ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ 5 جو ستون بیان ہوئے ہیں دین کے، فرمایا کہ ان میں سے ایک نماز بھی ہے، اور نماز ایسا ستون ہے، فرمایا کہ فمن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا، چھوڑ دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بس یہی مثال ہے اس شخص کی کہ جو 5 مرتبہ جا کر دن میں نماز ادا کرتا ہے، اس کے پلے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اگلی نماز پچھلے نماز سے اس نماز تک جتنے گناہ ہوئے ان کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور یہ ایسا پیارا تحفہ ہے کہ وہ کہا نہ کہنے والے نے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جلال میں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں اپنے مصلی امامت پر کسی کو کھڑا کروں اور جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں کہ جو بغیر کسی عذر کے باجماعت نماز پڑھنے نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ حرمت والے 4 مہینے جن میں زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، اور بھی جو کسی کا کام برا ہو، کسی کا کام چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا ہو، وہ بھی ان مہینوں میں ساری برائیوں سے رک جایا کرتے تھے۔ ان میں ایک یہ ماہ رجب بھی ہے۔ رجب ہے، پھر 3 متتالیات، 3 مہینے پھر ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے۔ تو اس کی عظمت و حرمت قرآن کریم میں بھی ہے، منہا اربعۃ حرم کر کے، کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں ایک ماہ رجب بھی ہے۔ اور بھی رجب کے بہت سارے فضائل ہیں، یہی کیا کم ہے کہ یہ ماہ رمضان کا پیش خیمہ ہے۔ ماہ رجب کا چاند نظر آتے ہی اللہ کے رسول دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں ماہ رجب میں برکت عطا فرما، ماہ شعبان میں برکت عطا فرما، اور خیر و عافیت سے ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی اس میں بھی عبادت کی طاقت عطا فرما، عبادات کو قبول بھی فرما، اور خیر و عافیت کے ساتھ، بدن کی سلامتی کے ساتھ بھی، صحت کی سلامتی کے ساتھ بھی، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ بھی ہم ماہ رمضان تک پہنچائیں، ایمان بھی سلامت رہے اور صحت بھی سلامت رہے۔ تو اسی ماہ رجب المرجب کے اندر شب معراج بھی آتی ہے 27 رجب المرجب کو، اور بھی اس کی بہت ساری نسبتیں ہیں۔ اور شب معراج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ باقی سارے احکام زمین پر فرض ہوئے، لیکن نماز اتنا جلیل القدر فریضہ تھا، اور اللہ کے نزدیک اتنا محبوب فریضہ اور ایسا پیارا تحفہ کہ اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر اللہ رب العزت نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور قرآن کریم میں جا بجا یہ فرمان موجود ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو نماز کے قیام کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں جا بجا موجود ہے، اور قرآن کریم میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی نماز چھوڑنے کے بڑی وعیدیں ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بڑے فضائل ہیں، اسی طرح باجماعت نماز ادا کرنے کے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک تحفہ عطا فرمایا تھا امت کے لیے۔ وہ 50 نمازیں عطا فرمائی تھیں، پھر یہ کم ہوئیں، اور کم ہوتے ہوتے یہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اور پھر اس پر اللہ کا کرم یہ کہ 5 نمازوں میں بھی ثواب 50 کا مل رہا ہے، کہ نمازیں تو 5 پڑھے گی امت، لیکن ثواب 50 نمازوں کا دیا جائے گا۔ تو ایک تو ہے اجر کا پوائنٹ آف ویو، کہ 50 نمازوں کا اجر ہمیں 5 نمازوں سے مل رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں جب کوئی شخص تحفہ دیتا ہے، اس تحفے کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں۔ کسی ہمیں ہمارے پیارے نے، کسی دوست نے، والدین نے یا بچوں نے کوئی تحفہ دیا، ہم اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، ہم اسے شوکیس کی زینت بناتے ہیں، ہم اسے صاف ستھرا رکھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو کسی کو دیتے نہیں، اس کو ٹوٹنے نہیں دیتے، اس کو ضائع ہونے نہیں دیتے۔ تو یہ نماز اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک تحفہ ہے،
جو اپنے پیارے حبیب کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور پھر اللہ کے رسول نے اپنی امت کو یہ لا کر تحفہ اللہ کا پہنچا دیا۔ ہم نے اس تحفے کو اٹھا کر اپنے سر پہ بوجھ بنا لیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تحفہ نہیں بلکہ یہ تو معاذ اللہ ہمارے اوپر کوئی وزن ہے۔ تو یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تو انعام ہے، یہ تحفہ ہے، اور یہ ایسا پیارا تحفہ ہے کہ وہ کہا نہ کہنے والے نے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ اللہ سے مکالمے کا ذریعہ ہے۔ بندہ جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر یہاں سے وہ اپنے کلام کا آغاز کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اور پھر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ اور اللہ کو یہ تعریف، یہ حمد، یہ نمازیں اتنی پسند ہیں کہ جو بندہ پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اگر کوئی عذر نہ ہو، عذر شرعی نہ ہو، یاد رکھیں کہ اگر کوئی عذر نہ ہو باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے، جماعت واجب ہے، بلا عذر جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ہم لوگ سستی کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جلال میں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں اپنے مصلی امامت پر کسی کو کھڑا کروں اور جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں کہ جو بغیر کسی عذر کے باجماعت نماز پڑھنے نہیں آتے۔ اللہ اکبر، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز سے سستی نہیں کر رہے، نماز کا وقت گزار نہیں رہے، وقت کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی جماعت کے ساتھ آ کر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ یہ جو نظم جماعت ہے یہ دین کا بہت بڑا حسن ہے، اور یہ ایک منشا ہے جو انسانیت کو ایک سبق دینا ہے، دکھانا ہے کہ دیکھو جب اللہ کا بلاوا آتا ہے تو اللہ کے دیوانے، اللہ کے متوالے، اللہ کا نام لینے والے یہ سارے ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کوئی فرق نہیں ہوتا کہ یہ امیر کھڑا ہے، یہ بادشاہ کھڑا ہے، یہ فقیر کھڑا ہے، یہ کرائے پر رہتا ہے، اس کا جناب 1000 گز کا بنگلہ ہے، یہ گاڑی والا ہے، یہ سائیکل والا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سب آ کر برابر میں کھڑے ہو گئے، جڑ کر کھڑے ہو گئے، سب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، سب ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کہیں کہ مقصد ہے جماعت کا، کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی خیریت معلوم ہوتی ہے۔ جو لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ان کو محلے والے لوگ جانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مسجد سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، وہ محلے میں آتے ہیں، رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، کوئی جانتا ہی نہیں ہے ان کو۔ تو جو مسجد میں آنے والا ہوتا ہے اس کی محلے والوں سے دعا سلام ہوتی ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کے حال احوال کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل حالات ہوں، کوئی اونچ نیچ ہو، تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ اس کو جانتے ہیں۔ تو باجماعت نماز ادا کرنے کے نہ صرف دینی فوائد ہیں بلکہ معاشرتی فوائد بھی بہت سارے، اور باجماعت نماز تو ظاہر ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے، 27 درجے افضل گھر میں نماز ادا کرنے سے، اور یقیناً نظم جماعت یہ مطلوب ہے دین کا، تو یہ تو ہمیں بلا عذر شرعی جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور عذر شرعی کیا ہو سکتا ہے؟ عذر شرعی یہ ہوتا ہے کہ بالکل آ ہی نہ سکتا ہو مسجد، یا کوئی ایسی کوئی شدید قسم کی اس کی کوئی مصروفیت ہے، واقعتاً وہ ایسی مصروفیت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جماعت کے لیے حاضر نہیں ہو سکا، ورنہ ہم نے خود ہی اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ اپنی مصروفیت بنائی ہوتی ہیں۔ ہمیں ذرا سے چھینک آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں فلاں کام نہیں کر سکتا، تو خود سے کچھ چیزیں ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لی ہوتی ہیں، خود سے مسلط نہ کی ہم نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر علالت پر تھے تو اللہ کے رسول کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول سے چلا نہیں جا رہا تھا، اللہ کے رسول صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس طرح کہ اللہ کے رسول کے جو قدمان مبارک تھے وہ زمین پر لگ رہے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں زمین پر پیر گھسیٹ کر چلنا، تو زمین پر پیر اللہ کے رسول کے لگ رہے تھے اور قدم رکھے نہیں جا رہے تھے۔ 2 صحابہ کے کندھوں پر سہارا لیتے ہوئے بھی اللہ کے رسول اس کیفیت میں بھی مسجد میں جماعت کے لیے حاضر ہوئے، اس کیفیت میں بھی اللہ کے رسول نے جماعت نہیں چھوڑی۔ اب یہ کتنی اہم ترین آپ کہیں کہ یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر۔
اب ہمارا مرض کوئی اتنا اس شدت کا تو نہیں ہوتا، بستر علالت پر، اور ایسی علالت کہ چلا بھی نہ جا رہا ہو اور جناب لوگوں کے کندھوں پر سہارا لے کر ہم آئیں پھر بھی جماعت نہ چھوڑیں. سبحان اللہ. تو ایک تو ہمیں جماعت کی پابندی، اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ اگر جماعت کسی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ ہماری رہ جاتی ہے تو نماز نہ چھوٹنے پائے. یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے جو اپنے حبیب کو دیا ہے. اس کو سوچ لیں کہ یہ تحفہ ہے اور تحفہ سمجھ کے اسے اپنے دل و جان سے لگا لیں. 5 جو ستون بیان ہوئے ہیں دین کے، فرمایا کہ ان میں سے ایک نماز بھی ہے، اور نماز ایسا ستون ہے، فرمایا کہ فمن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. اس لیے کہ یہ ابتدا ہے، یا یہ کہیں کہ ان ستونوں کے اندر یہ اہم ترین ستون ہے. جو شخص نماز کا عادی ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، وہ صاف ستھرا رہنے کا بھی پابند ہوتا ہے، وہ پاک رہنے کا بھی پابند ہوتا ہے. یعنی باقی ساری چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. جب نماز کا پابند ہوتا ہے ایک انسان تو باقی سارے جو اوصاف حمیدہ ہیں، اچھی صفات ہیں، وہ انسان کے اندر خود بخود شامل ہو جاتی ہیں. وہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ تم کیا کہتے ہو کہ کسی کے گھر کے آگے سے ایک نہر بہتی ہو اور وہ 5 وقت اس کے اندر جا کے غوطے لگاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی پلیدی باقی رہے گی، کوئی گندگی رہے گی اس کے جسم پر؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں. کسی کے گھر کے آگے نہر بہتی ہو اور دن میں 5 وقت نہر میں جا کے غوطے لگاتا ہو تو جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بس یہی مثال ہے اس شخص کی کہ جو 5 مرتبہ جا کر دن میں نماز ادا کرتا ہے، اس کے پلے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اگلی نماز پچھلے نماز سے اس نماز تک جتنے گناہ ہوئے ان کا کفارہ بن جاتی ہے. جس نے ظہر کی نماز ادا کی، جمعے کی نماز ادا کی، تو فجر سے لے کے اب تک کے جتنے گناہ ہیں یہ نماز انشاءاللہ ان نمازوں کا، ان گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. جس نے عصر کی نماز ادا کی باجماعت انشاءاللہ، تو یہ سارے کے سارے جو اس وقت میں اس سے گناہ ہو گئے. آپ یہ دیکھیں نا اللہ نے کتنا انتظام کیا ہوا ہے ہمارے گناہ بخشنے کا، کتنا انتظام کیا ہوا ہے. ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے، استغفار کر لو، روزے رکھ لو، نوافل پڑھ لو، صدقات کر لو، والدین کی خدمت کر لو، ایسے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. والدین کے قدموں کے نیچے جنت بھی رکھ دی کہ ان کی خدمت کر لو تو بھی جنت مل جائے گی. کتنے اللہ نے ہمیں مواقع دیے ہوئے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھ لو تو اس سے پہلے کے جو گناہ ہیں وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیں اللہ کے رسول کا جو کلام ہے وہ بہت ہی بلیغ ہوا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو نہر میں غوطہ لگانے سے تشبیہ دی ہے، یاد رکھیے گا، کنویں میں نہانے سے تشبیہ نہیں دی ہے. یہ بھی ایک نقطہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں کنویں کے اندر جب اگر کنواں ٹھہرا ہوا ہو، کنویں کے اندر بندہ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ پانی ہے اس کا رکا ہوا ہے، تو پانی اس کا مستعمل ہو جائے گا. پانی کیا ہو جائے گا؟ استعمال ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، گدلا ہو جائے گا، بار بار اس میں نہیں نہا سکتے. لیکن جو نہر ہے، نہر بہہ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر بار بار نہاتے رہو، نہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، اور بھی بہت سارے اس میں حکمتیں ہیں، راز پوشیدہ ہیں. تو یہ نہر میں نہانے کے مترادف ہے، 5 مرتبہ نہر میں جا کر غوطہ لگا رہے ہیں. اسی طرح پت جھڑ کے موسم میں اللہ کے رسول نے 2 شاخیں لی اور صحابہ کو بتایا کہ دیکھو جس طرح یہ پت جھڑ کے موسم میں ان شاخوں سے پتے جھڑ رہے ہیں، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ رہے ہوتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. کیسا انتظام اللہ نے ہمارے لیے کیا ہوا ہے. آ کر نماز پڑھ لیں، ہمارے گناہ جھڑ جائیں اور اللہ کی بارگاہ سے ایک کنیکٹیوٹی ہو جائے. اسی طرح اگر ہم اس کے سائنسی فوائد پر غور کریں، بعض لوگوں کو سائنسی فوائد سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، تو سائنس بھی آج ساری چیزوں کو پروف کرتی ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے اس کے جسم سے جناب جو میل کچیل ہے وہ اترتا ہے. تو سائنٹیفکلی بھی اس کے بڑے فوائد ہیں. اسی طرح جب نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے تو اس کا جو دوران خون ہے انگلیوں کے اندر، ہاتھوں کے اندر، یہ جو فالج ہو جاتا ہے یا اور جو امراض ہو جاتے ہیں، اس سے نجات مل جاتی ہے. اور اگر نہ ہوا ہو تو اس سے پروٹیکشن ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے لیے سمجھیں کہ حفاظتی تدبیر ہے. اور سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اگر کوئی 45 منٹ ایسے اوپر نیچے جو ہماری نماز کی کیفیت ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا جھکنا، رکوع میں سجدے میں اور مختلف کیفیات کے اندر بیٹھنا، بیٹھ کے پھر کھڑا ہو جانا، اگر 45 منٹس کوئی بندہ یہ پریکٹس دن بھر میں کر لے تو کئی بیماریوں سے اسے چھٹکارا مل جاتا ہے. تو اگر ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو اگر ہم ایکسرسائز نہیں بھی کرتے تو بھی سمجھیں کہ یہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے، جو ایک جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے.
لیکن ہم نماز اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ ہماری ورزش ہو جائے اور ہماری ایکسرسائز ہو جائے. نماز تو ہم اسی لیے پڑھیں گے کہ اللہ کا حکم ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, ہم نماز تو اسی لیے پڑھیں گے. لیکن ساتھ ساتھ اس کے یہ سائنسی فوائد بھی ہمیں حاصل ہوتے جاتے ہیں. اسی طریقے سے بندہ جب سجدہ ادا کرتا ہے, سجدے میں جب جاتا ہے, اپنے سر کو زمین پر رکھتا ہے, جو دوران خون ہے وہ سر کی طرف آتا ہے. سر کی بہت ساری بیماریاں, یہاں تک کہ برین ٹیومر سے نجات ملتی ہے. ایسی ایسی بیماریوں سے اس نماز کی برکت سے انسان کو نجات ملتی ہے کہ اگر انسان وہ بھی سوچ لے تو بھی اس کو نماز کی طرف میلان ہو جائے. الغرض کسی بھی وجہ سے آئے شروع کریں اور نمازوں کے ساتھ جڑ جائیں, مسجد کے ساتھ جڑ جائیں. اصل تو نیت اللہ کی رضا ہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہمیں نمازیں ادا کرنی ہے اور اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے. اللہ رب العزت ہمیں پابند صلاۃ بنا دے, باجماعت نماز ادا کرنے کا پابند بنا دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.